السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی کلاسز روا دواں ہیں۔ ما قبل کلاسز کے اندر توحید ربوبیت، توحید الوہیت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں توحید اسماء اور صفات کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ بات اگر توحید اسماء اور صفات کی جائے، کسے کہتے ہیں توحید اسماء اور صفات؟ امام سفارینی رحمہ اللہ علیہ اس توحید اسماء اور صفات کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توحید الصفات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات، جن صلاحیتوں کا تذکرہ اپنے لیے قرآن میں کیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے، چاہے وہ کسی چیز کو ثابت کرنے میں ہو یا کسی چیز کے انکار کرنے میں ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے، اس چیز کو ثابت کیا گیا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اس چیز کا انکار کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے اپنا وصف بیان کیا یا اللہ کے نبی نے اللہ کا وصف بیان کیا، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، لہذا ہم ان چیزوں کو ثابت کریں گے اور ان چیزوں کا انکار کریں گے جس کا ذکر حدیث کے اندر بطور انکار آیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا کریں گے؟ اس کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں کریں گے، نہ اس کے اندر کمی کریں گے، نہ زیادتی کریں گے، نہ کسی بتائی ہوئی صفت کی کیفیت ہم بیان کریں گے، نہ اس کی ہم مثال دیں گے، نہ اس کے اندر تحریف سے کام لیں گے، نہ تعطیل سے کام لیں گے، یا جن ناموں کو، جن صفات کو بتایا گیا ہے اس سے ہم اپنا راستہ بھی نہیں موڑیں گے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو توحید اسماء اور صفات کہا جاتا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ علیہ توحید اسماء و صفات کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بات کا عقیدہ ہم رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں، اپنے کمال میں اکیلا ہے، وہ اپنی عظمت میں، اپنی جلالت میں، اپنی خوبصورتی میں اکیلا ہے، اس کے جیسا ساری کائنات میں کوئی نہیں۔ جو چیز اللہ نے اپنے بارے میں بتائی ہے یا اس کے رسول نے بتائی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم دل سے مان لیں گے، چاہے ناموں کا مسئلہ ہو یا صفات کا مسئلہ ہو۔ اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق، اس کی عظمت کے لائق ہو، بغیر کسی چیز کا انکار کیے ہوئے ہم ان چیزوں کو بھی ثابت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے ہر قسم کی عیب کو، ہر قسم کے نقص کو ہم دور کریں گے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی صفات کے کمال میں بھی کمی لا سکتی ہے، ہم اس کا بھی انکار کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے ماننے کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ اگر دو ٹوک الفاظ میں، عام الفاظ میں کہوں، جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے یا آپ کے رسول نے بتایا ہے، ہم اس کو مانیں گے، جتنا کہا اتنا ہی مانیں گے، نہ اس سے زیادہ کچھ سوچیں گے، نہ اس سے زیادہ ہم کچھ بولیں گے۔ اس کو توحید اسماء اور صفات کہا جاتا ہے۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنے اللہ کے نام ہیں سارے پیارے نام ہیں۔ ایک ہے صفات، صفات سے مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاحیتیں، اللہ کی قابلیتیں کیسی ہیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بات اگر توحید اسماء اور صفات کے مقام و مرتبے کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توحید ایک ہی ہے، مگر علماء اکرام نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا لے کر توحید کے تین قسمیں کی۔ توحید ربوبیت، اس کے تعلق سے تذکرہ ہو چکا ہے، توحید الوہیت، اس کے حوالے سے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اب جس توحید اسماء اور صفات کا تذکرہ ہم کرنے والے ہیں، یہ بھی اسی توحید کا ایک حصہ ہے۔ بنیادی طور پر اگر کوئی آدمی اللہ کے ناموں کو جان لیتا ہے، اللہ کے صفات کو جان لیتا ہے، تو یاد رکھیے یہ سب سے افضل علم ہوگا جو اس نے حاصل کیا ہے۔ کیسے افضل علم ہوا؟ کیونکہ جب ہم قرآن کا علم حاصل کریں گے تو جو قرآن کا مقام ہے وہ مقام اس انسان کو ملے گا۔ اگر ہم دینی علم حاصل کریں گے تو دینی علم حاصل کرنے کا ایک مقام ہے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقام اور اس کا مرتبہ ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اس سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرے، اللہ کے ناموں کا تذکرہ کرے، اس کے صفات کا تذکرہ کرے، اللہ کن کن کاموں کو انجام دیتا ہے، اللہ کن کاموں کو انجام نہیں دیتا ہے،
اس کا جاننا حقیقت میں اس روئے زمین کے علوم میں سب سے افضل علم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام اللہ لکائی رحمہ اللہ علیہ بڑی مشہور کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بندے پر یہ چیز واجب ہے کہ دین کے بنیادی چیزوں کا جو عقیدہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مکلف کیا ہے، اس کو جانا جائے، پہچانا جائے۔ اس کے اندر اللہ کی توحید، اس کے صفات آتے ہیں، اللہ کی صلاحیت، اللہ کے افعال آتے ہیں، کیونکہ انہی چیزوں کا تذکرہ انبیاء نے کیا، اللہ نے دلیلوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا، اور بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کو حجت قائم کرنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دین کی اصل ہدایت کی بنیاد اسی بات پر منحصر ہے کہ ایک آدمی اللہ سے کس قدر اپنے دل سے لگاؤ رکھتا ہے، اور اللہ سے لگاؤ کیسے پیدا ہوگا؟ جب اس کو پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ کے ناموں کا علم ہو جائے، اس کے تقاضوں کا علم ہو جائے، اس کے صفات کا علم ہو جائے۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر علم نافع، ایسا علم جو اصل میں انسان کو نفع دے، جو دنیا کے اندر اس کے لیے خیر کا باعث بنے، اس کی زندگی میں خیر و برکت کا باعث بنے، اور وہ مرنے کے بعد بھی وہ علم اسے فائدہ دے، اس میں سب سے پہلے بنیادی علم اللہ کے ناموں کا، اس کے صفات کا، اس کے افعال کا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ علوم میں جو سب سے فائدہ مند علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، کیونکہ یہی رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل بنیاد تھی، نبوت کا اصل خلاصہ تھا۔ وہ دین جسے ہم قولاً و فعلاً و اعتقاداً مانتے ہیں، اس کی اصل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں اسماء و صفات کو جاننا یہ سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ علم ہے۔ دوسری اہم بات یاد رکھیے کہ جو بھی علم ہم حاصل کر رہے، چاہے قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، دین کے فقہ کا علم حاصل کریں، سارے جو علوم ہیں ان کا منبع اور مرکز کیا ہے؟ جو بھی علم آپ حاصل کریں گے جو دینی علم ہی سے جڑے، سب کا مرکز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو جائے۔ تو گویا وہ علم جو ڈائریکٹ آپ کو اللہ کی پہچان کراتا ہے وہ علم اصل ہوگا، اور باقی سارے علوم اس کے ماتحت میں آئیں گے، اس کے انڈر میں آئیں گے۔ اس لیے علماء کرام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام، اس کے صفات، اس کے افعال کو جاننا، کہ اللہ نے کائنات کو کیسا پیدا کیا، وہ کیسے کائنات کو چلاتا ہے، حقیقت میں یہ تمام علوم کی اصل ہے، اور اسی کی طرف تمام علوم کیا ہے؟ لوٹ کر آتے ہیں۔ تیسری اہم بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں جاننا ہے، اس کی عظمت دل میں رکھنا ہے، اسے پہچاننا ہے، تو اس کا کوئی طریقہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جائیں ہم آسمان میں جائیں، جا کر فرشتوں سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے۔ اگر اللہ کو جاننا ہے تو اللہ کے ناموں کو جو اس کے رسول نے ہم تک بتایا اسے پڑھنا پڑے گا، اللہ کی صفات کو جاننا پڑے گا، اس کے معانی میں ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور قرآن کریم اسی پر تو پورا منحصر ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کو جان لے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی غلامی سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف نکل آتا ہے۔ اس لیے عز بن عبد السلام رحمہ اللہ علیہ شجرۃ المعارف والاحوال کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے، وہ کہا کرتے کہ فہم معانی اسماء اللہ تعالی وسیلۃ الی معاملتہ بثمراتہ، کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نام ہیں اگر کوئی صرف ان کا معنی سمجھ لیتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوگا، ایک وسیلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جتنا بھی اپنا تقوی اور پرہیزگاری کا تذکرہ کیا ہے وہ سب کی طرف جانے کا ایک اہم وسیلہ ہوگا۔ کیسے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا، کیسے امید پیدا ہوگی، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ سے توکل پیدا ہوگا، یہ تمام چیزیں اللہ کے ناموں کو جاننے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ناموں پر ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور صرف مجمل ایمان لے کر آئے کہ ہاں اتنے اللہ کے نام ہیں، مگر حقیقت میں ان ناموں کی اسے کیا ہے معنی نہیں پتا، ان ناموں کے تقاضے نہیں پتا، تو ایسے آدمی کا ایمان کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے ناموں کو جانیں، اس کے صفات کو جانیں، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حقیقت میں یہی اسماء اور صفات کا علم ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی کبریائی کو پسند کرتا ہے، تمجید کو پسند کرتا ہے، اللہ جلالت کو پسند
پسند کرتا ہے، اللہ کا رعب و دبدبہ حیات ہمارے دلوں میں کیسے ہے، یہ کیسے پیدا ہوگا؟ چلیے کچھ مثالیں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمیں حقیقت میں اس کائنات کی خوبصورتی کو جاننا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح احسان کا معاملہ کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کے ساتھ بھی کیا ہے، سخاوت کا معاملہ کرتا ہے۔ جو آدمی جان لے کہ میں ظالم ہوں، میں نافرمان ہوں، اس کے بعد بھی اللہ میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا شوق، اس کی محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انسان کو پتہ چل جائے کہ جو معزز کبھی غلطی، جو کبھی مخلوق غلطی نہیں کرتی، اللہ نے اس مخلوق کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ ہم علمی مجلس میں بیٹھیں گے، وہ آ کر ہمارے ثواب کو لکھیں گے، جمعہ میں آئیں گے وہ ہماری حاضری لگائیں گے، ہم سے اچھے کلمات نکلیں گے، وہ لکھیں گے، ہماری حفاظت میں اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جب انسان کو پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کام ہمارے لیے کیے ہیں، انسان عاجزی میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور کہے اے میرے پروردگار، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی کرم کرنے والا ہے، ہم تو حقیر مخلوق ہیں۔ انسان کو پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا علیم ہے، اللہ کے پاس کتنا علم ہے، اللہ تمام چیزوں کو کس طرح مراقبے میں رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، انسان اپنے حرکات اور سکنات پر توجہ دے گا، کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا، کوئی ایسا فسادی مزاج اپنے اندر نہیں رکھے گا جو حقیقت میں اللہ کو غصہ دلائے۔ اس کے علاوہ بندے کو پتا چل جائے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بے نیاز ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس کے دل میں یہ توجہ پیدا ہوگی کہ ہاں، مجھے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلانا چاہیے۔ محترم حاضرین، ایسے ہی اگر ہر نام کو بھی لیں تو ہر نام کا ایک معنی، اس کا ایک مفہوم بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات کو جاننے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے ناموں کو جمع کرے، اسے یاد کرے، اس کے معنوں کو سمجھے، اس کے صفات کو سمجھے، اسے یقین کا درجہ اللہ عطا کرے گا، اسے یقین کا درجہ ملے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی صرف جانتا ہے کہ اللہ ہے مگر اللہ کی رحمت کا اسے اندازہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا اندازہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو معاف کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحمت ہے اس کا اسے علم نہیں ہے، تو اللہ کی ذات پر اسے کبھی یقین نہیں آ سکتا۔ جتنا اللہ کے اسماء و صفات کو کم جانے گا اتنا ہی وہ کم اللہ سے ڈرے گا، اور جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانے گا اتنا اللہ سے قریب، قرآن سے قریب، دین اسلام سے قریب ہو جائے گا، کیونکہ یہی چیز حقیقت میں ہمیں اللہ کا قریب کرتی ہے، جو آدمی اللہ کے اسماء و صفات کو جان لیتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک تو بنیادی طور پر اجمالی ایمان ہمیں رکھنا ہوگا کہ قرآن میں ہاں اللہ کے نام بیان کیے گئے، حدیث کے اندر اللہ کے نام بیان کیے گئے، لیکن تفصیل میں بھی علم رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کیا کیا ہیں ہمیں پتا کرنا پڑے گا، ان ناموں کو یاد کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو صحیحین امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان للہ تسعۃ وتسعین اسما، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر لے، انہیں شمار کر لے۔ علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ناموں کو شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں ذہن میں بٹھا لے، انہیں یاد کر لے، ان کے معنی کو سمجھ لے، اس پر اپنا عقیدہ مضبوط کرے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے، اور انہی ناموں کا سہارا لے کر وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ایسا آدمی ضرور جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے آدمی کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ محترم حاضرین، آپ سمجھیے کہ یہ جو توحید کے 3 قسمیں بیان کی گئی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، حقیقت میں ہماری ایمان کی تازگی ہیں، یہ حقیقت میں ہمارے ارادے کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے یقین کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور جس کے پاس جتنا یہ معاملہ کم ہوگا سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اور ان ناموں کو یاد کرنے کا ایک فائدہ میں نے کیا بتایا کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا سہارا لے کر پکارو۔ ہم سے گناہ ہوتا ہے، انسان گناہ ہو جائے، کہے اے رحمان تو مجھ پر رحم فرما، اے غفور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ انسان اللہ کے ناموں کا سہارا لے کر اللہ سے معافی مانگے، حقیقت میں یہ چیز اللہ کو پسند ہے، حقیقت میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور انسان کو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس کا سہارا لے کر انسان کو دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی بنیادی طور پر توحید اسماء اور صفات کسے کہتے ہیں، اور اس کے مقام و مرتبے کو میں نے بتایا۔ بنیادی طور پر توحید اسماء و صفات ایک ایسا باب ہے
جس کے اندر بہت ہی زیادہ گمراہی مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ میں بنیادی طور پر، کیونکہ یہ بڑا گہرا علم ہے، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، جتنا قرآن و حدیث میں اللہ کے ناموں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جتنا حدیث میں بتایا گیا، جتنا صفات کا تذکرہ کیا گیا، ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے، یہ لفظ کیسے، جیسے کیفیت بیان کرنا ہے، اگر اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا تو ہم پوچھیں گے، اگر اللہ کے نبی نے کوئی چیزیں اللہ کے بارے میں نہیں بتائی ہیں تو اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، بلکہ شریعت اسلامی اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل الصدقۃ ویأخذها بیمینہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ سیدھے ہاتھ میں اس صدقے کو لیتا ہے۔ فَيُرَبِّهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑا کرتا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ اتنا بڑی وہ نیکی وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی سوال پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اس کے بارے میں سوال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی نے چھوڑ دی، صحابہ نے نہیں پوچھا، اس کے بارے میں پوچھنا درست نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر اترتا ہے۔ آدمی پوچھتا ہے کیسے اترتا ہے؟ کہ حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا؟ نہیں بتایا گیا تو ہم مانیں گے کہ اللہ نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، کیسے اترتا ہے اس کے بارے میں نہ سوال کیا جائے گا اور نہ کیا ہے انسان اس کے بارے میں کوئی اور ذہن لگائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں کا تذکرہ کیا، اللہ دیکھتا ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے؟ یہ سوال کرنا جائز نہیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ سوال کیا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تشبیہ بیان کریں گے۔ اللہ سنتا ہے تو کیا ہم جیسے سنتے ہیں ویسا اللہ سنتا ہے؟ دیکھتے ہیں تو کیا جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ دیکھتا، اس طرح دیکھتا ہے؟ تو یہ تشبیہ بھی حرام ہے۔ لہذا اسماء و صفات کے باب میں جتنا بتایا گیا اتنی پر مکمل ایمان لانا ہوگا، نہ آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے ناموں میں، مگر اللہ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ ساری کائنات کی دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جسے چاہے اسے پھرا دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسے ہیں؟ کہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث جہاں پر خاموش ہے وہاں ہم خاموش رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی گمراہ فرقے جو اسماء و صفات کے باب میں ہیں، چاہے جہمیہ ہو، معتزلہ ہو، اشاعرہ ہو، ماتریدیہ ہو، یا جتنے بھی، یا معطلہ ہو، مشبہہ ہو، جتنے بھی آپ گمراہ فرقوں کو دیکھیں گے، ان کی سب سے بنیادی وجہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، اس کی کیفیت میں چلے گئے، یعنی ایسے علم کے پیچھے لگ گئے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا تذکرہ کیا۔ لہذا جتنا اسماء و صفات کے بارے میں بتایا گیا من عن، انسان کو اتنا ہی یاد رکھنا پڑے گا۔ حدیث کے اندر کہا گیا لا تزال جہنم یلقی فیہا، جہنم کے اندر برابر لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ جہنم نہیں بھر پائے گی تو جہنم کہے گی حل من مزید، اے میرے پروردگار اور بھی کچھ ہے؟ حدیث کے اندر آیا حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، یہاں تک کہ اللہ جہنم میں اپنے پیر کو رکھ دے گا۔ کیسے اللہ اپنے جہنم میں پیر کو رکھے گا؟ اللہ کا پیر کیسا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ سوالات ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سوال کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قدم کو رکھے گا؟ اب کیسے ہم جانیں گے؟ وحی کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ اپنے قدم کو کیسے رکھے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی؟ نہیں، حدیث خاموش ہے۔ کہ صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا؟ صحابہ خاموش ہے۔ تو ایسے مسئلے میں خاموش رہنا ہی یہ عافیت ہے۔ یضحک اللہ من ثم یأذن له فی دخول الجنہ، کہ ایک آخری جنتی جو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا معاملہ دیکھ کر اللہ ہنسنے لگے گا، اللہ ہنسے گا۔ اللہ کیسے ہنستا ہے؟ یہ سوال نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی طور پر قرآن و سنت کے اندر اسماء اور صفات کے بارے میں جتنی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان مکمل باتوں پر ہم من وعن ایمان رکھیں گے، مگر اس کے بارے میں ہم نہ سوال کر سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو لوگوں کے سامنے ہم لا سکتے ہیں۔ چلیے، اتنی بنیادی باتیں اگر آپ نے سمجھ لی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں سارے اللہ کے نام پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں سارے اللہ کے نام پیارے ہیں، اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کا تذکرہ کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ بڑی پیاری باصفات کمال نام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نام کون کون سے ہیں ہمیں انہیں یاد کرنا پڑے گا، انہیں جاننا پڑے گا، اور انہیں جاننے کے بعد کیا ہے ان ناموں کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام کیا حسنہ ہیں۔
دیکھیے بات جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناموں کی جائے، قرآن و حدیث کے اندر ان سارے ناموں کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کچھ نام ہیں مثال کے طور پر جو حدیثوں سے ثابت ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ انہیں اللہ کا نام سمجھتے ہیں، لہذا ایسے ناموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک چارٹ دیا جائے گا جس کے اندر اللہ کے ان سارے ناموں کا تذکرہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر الآخر ہے، الاحد ہے، العز، الاعلی، الاکرم، الاول، الباری، الباسط، البر، البصیر، التواب، الجبار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نام ہیں جو ثابت ہیں۔ ہاں انہی ناموں میں 99 نام ایسے ہیں، اگر کوئی آدمی ان ناموں کو یاد کر لے گا تو سمجھ لیجئے وہ آدمی ان ناموں کو یاد کرنے کے بعد ان کے معنی کو سمجھے گا، اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اس ناموں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا کرے گا، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے سارے نام ایک درجے کے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سارے نام کا مقام مرتبہ ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایسے ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مثال کے طور پر وہ حدیث ہم نے سنی کہ یہ بات ہمیں سمجھ لیجئے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں، 99 اللہ کے نام ہیں۔ نہیں، حدیث کو پڑھیں گے، حدیثوں کے اندر 107 نام ہیں، بعض جگہ 114 ناموں تک کا تذکرہ ہے۔ اس میں جو 99 نام ہیں، اگر کوئی آدمی ان ناموں کو یاد کرتا ہے اس کی اپنی الگ فضیلت ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کئی ایسے نام ہیں جو ہم کو اللہ نے نہیں بتائے، جو اللہ نے اپنے پاس چھپا کر رکھے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث مبارکہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا، بڑی مشہور حدیث ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیۃ بیدی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک۔ یہاں پر پڑھیے کہ یہ کیا دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں اس نام کا سہارا لے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جن ناموں کو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے ناموں میں سے کسی اپنے خاص بندے کو تو نے سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا ان ناموں کا سہارا لے کر میں مانگتا ہوں جسے تو نے قرآن میں اتارا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جس کو تو نے اپنے غیب میں چھپا کر رکھا ہے، انہیں تو نے غیب میں چھپا کر رکھا ہے، اے اللہ ان سارے ناموں کا سہارا لے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ بہت سارے اللہ کے نام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے غیب میں چھپا کر رکھے ہیں، لہذا ان ناموں کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن ان کا سہارا لے کر اجمالی طور پر ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کے نام، دو طرح کے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل نام کہا جاتا ہے، یعنی اس نام کے آگے پیچھے کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے کچھ صفاتی نام ہیں۔ ایک ناموں میں کی ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے 99 نام کا تذکرہ کیا گیا، کیا سارے نام ایک درجے کے؟ نہیں، سارے نام ایک درجے کے نہیں ہیں، اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ عبداللہ و عبد الرحمن ہے، جبکہ 99 نام اللہ کے ہیں۔ انسان لفظ عبد رکھ کر ان سب ناموں کو رکھ سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ لفظ اللہ عبداللہ رکھا جائے اور عبد الرحمن یعنی الرحمن کا استعمال کیا جائے۔ اور ایک بڑا مشہور طریقہ جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتا ہے، ایک اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں صفتیں، ایک صفت رحمت ہے، ایک صفت غضب ہے، لیکن ان دونوں میں اللہ کو کون سی صفت پسند ہے؟ اللہ کو صفت رحمت پسند ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ بے شک اللہ کی رحمت یہ اللہ کے غصے پر غالب آ گئی، یعنی اگر آپ اللہ کے ایسے نام رکھیں گے جن ناموں کے اندر اللہ کی رحمت ہے، یہ نام اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت ان ناموں کے جن ناموں میں اللہ کی رحمت نہیں، اس کی غضب و غضب کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی عبداللہ عبد الرحمن رکھے یا عبد الغفور عبد الودود رکھے، یہ نام اللہ کو پسند ہے، کس کے مقابلے میں؟ عبد الوہاب، عبد القہار، عبد الجبار، ان ناموں کے مقابلے میں، کیونکہ ان ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غضب کا ذکر آتا ہے، جبکہ دیگر ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکر آتا ہے، لہذا صفت رحمت والے نام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، لہذا انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا رکھنا چاہے وہ ان ناموں کا ہمیشہ خیال کرے۔ اس کے علاوہ بات اگر صفات کی جائے، جی ہاں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صفات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن کاموں کو انجام دیتا ہے، اللہ کن صفات کا مالک ہے، تو سب سے پہلے ہر مسلمان کو ان صفات پر ایمان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
جن چیزوں کا انکار حدیث کے اندر کیا گیا ان کا انکار انسان کو کرنا چاہیے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتا، اس کی ادراک ہمیں نہیں پتا۔ اب رہا مسئلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں، علماء اکرام نے اس کی قسمیں بیان کی۔ بعض صفات ایسے ہیں جو صفات ثبوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ثابت ہیں۔ بعض صفات سلبی صفات ہیں، یعنی مثال کے طور پر اللہ کچھ کاموں کو کرتا ہے تو اس میں ثابت کیا گیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ان ناموں میں اللہ کے لیے ایک چیز ثابت کی گئی، لیکن کچھ صفات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے، یعنی نقص کا انکار ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اللہ لوگوں کے ثواب کو برباد نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارے صفات ایسے ہیں جو سلبی ہیں، اور اللہ کی ذات سے ان سب کا انکار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا جہاں اللہ کی صفات کو ثابت کیا گیا ہم ثابت کریں گے، جہاں اللہ کی صفات سے ان ناموں کو، ان صفات کو ہٹایا گیا ہم وہاں پر ہٹائیں گے، اور یہی طریقہ اسماء اور صفات کے مسئلے میں ہوگا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو اسماء و صفات ہیں، اگر کوئی آدمی حقیقت میں ان پر ایمان رکھتا ہے تو بہت سارے فائدے اس آدمی کو نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر عام ایمانی فائدے دیکھا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوتے ہیں، جتنے بھی نام لیں، دیکھیے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو، اس کے صفات کو جانتا ہے تو حقیقت میں اسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو، اس کی صفات کو جاننے کا فائدہ ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے، کیا پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کے باوجود بھی مجھ پر رحم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ میرا فیصلہ کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد بھی اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، اور اس قرآن کی تعلیم کو سکھانے کے لیے اللہ نے علماء کو ذمہ دار بنایا، اللہ نے آسمان و زمین کے اندر نشانیاں رکھی تاکہ انسان اللہ کو یاد کرے، اس کو پہچانے۔ جب انسان کو اتنے سارے احسانات اللہ کی یاد آ جائیں، ایک آدمی، ایک معمولی آدمی جو ہمارے ساتھ احسان کرے، میں مصیبت میں تھا، بہت سخت ضرورت تھی، ایک آدمی نے میری ضرورت کو پورا کر دیا، اس آدمی سے مجھے کتنی محبت ہوگی جس نے ضرورت کے وقت پر میری مدد کی۔ اب بتائیے وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سارے احسانوں کا ذمہ دار ہے، ہماری زندگی اللہ کی وجہ سے ہے، ہم ہدایت پر ہیں یعنی ایمان پر ہیں اللہ کی وجہ سے ہے، اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات یاد ہوں گے، حقیقت میں اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جانے گا وہ اللہ کے سامنے اپنے سینے کو، اپنے سر کو اور اپنے دل سب کو جھکا دے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا، ایک تو اللہ کی تعظیم اس کے دل میں بڑھے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ایسے ہی ہیں کہ انسان کے دل میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، انسان کی عاجزی یاد آتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، کہ اللہ کا مقام مرتبہ کیا پہچانا نہیں۔ اور یاد رکھیے جو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ ڈر انہی اسماء اور صفات کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے انا اعرفکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے، اللہ کو جاننے والا، پہچاننے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ڈر اگر کوئی لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ علم والے ہیں، وہ علماء ہیں، کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اسماء کے بارے میں بتائے۔ اس کے علاوہ جو آدمی اسماء و صفات کو جان لے اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، اللہ کے مسئلے میں مخلص ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی کو عبادت میں لذت آنے لگتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جان لیتا ہے۔ محترم حاضرین، جب ایک بندہ کسی کو صدقہ دے اور اسے پتا چل جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے گا، اسے ایک صدقے کو 700 گنا بڑھائے گا، بلکہ احد پہاڑ جیسا بنائے گا، تو آپ تصور کیجئے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل کو انجام دینے میں کتنی لذت پیدا ہوگی، کتنی اسے خوشی ہوگی۔ لہذا جتنی لذت ایمان والوں کو اللہ کی عبادت میں ملتی ہے، دنیا کی کسی اور چیز میں ایمان والوں کو لذت نہیں ملتی، اور اس کی بنیادی وجہ اسماء اور صفات پر ایمان لانا ہے۔ بلکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو لیا جائے، اللہ کے ہر نام سے کچھ نہ کچھ ہم کو سیکھنے ملتا ہے۔
مثال کے طور پر الشافی اللہ کے ناموں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اب اس نام سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی شفا نہیں دے سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی گولیاں دے سکتی ہیں، بلکہ حقیقت میں شفا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماری اللہ نے پیدا کی، شفا دینے والا وہی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ لہذا بیماری کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا، مگر شفا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا۔ اس لیے یہ ادب ہے، یہ حسن ادب ہے کہ انسان برائیوں کو اپنے نفس کی طرف رکھے اور اچھائیوں کو اللہ کی طرف پھیر دے۔ لہذا جب انسان کو پتا چل جائے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، وہ گولی کھانے سے پہلے اللہ ہی سے شفا مانگے گا، اللہ سے دعا کرے گا، جیسے کہ سلف صالحین اکثر کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بعض صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان صفات سے بھی ہمیں بہت ساری ایمانی فائدے ملتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ذکر کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسماء و صفات کے مسئلے کو جاننے سمجھنے اور اس پر مکمل اور پختہ طریقے سے ایمان رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو سوال سبق کے حوالے سے ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ صفیہ بانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ جی میرا سوال تھا، اگر کوئی اللہ کی صفات کا انکار کرے تو اس کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اگر کوئی آدمی اللہ کے صفات کا انکار کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی ذات کا بھی انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانے، اس کی صفات کا انکار کرے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے انکار کرتا ہے تو ہم اسے حکمت سے، نرمی سے دلیل دے کر اور ترتیب کے ساتھ سمجھائیں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر اسے اصول سمجھائیں۔ کیا سمجھانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفات بیان کیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات ثابت کیے ہیں، انہیں ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ورنہ آدمی کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو سننے والا، دیکھنے والا کہا ہے اور آدمی انکار کرے تو اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے، یعنی اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، اسے بتائیں گے کہ صفات ماننے کا مطلب تشبیہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ اللہ سنتا ہے تو میں بھی سنتا ہوں نا، تو کیا ہم اللہ کے جیسے ہیں یا اللہ ہمارے جیسا ہے؟ تو بہت سارے لوگ تشبیہ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صفات کا انکار کر بڑھتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، عرش پر مستوی ہے، تو نعوذ باللہ اللہ مخلوق جیسا ہوگا۔ ان کو سمجھاتے ہم کہیں گے کہ اللہ سنتا ہے مگر اس کا سننا مخلوق کے سننے کے جیسا نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے مگر اس کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کے جیسا نہیں ہے، اللہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مگر اس کا بات کرنا مخلوق کے بات کرنے کے جیسے نہیں ہے۔ اللہ کی ہر صفت اور ہر نام یہ نرالا ہے۔ اور اسے اہم طور پر 4 اصول ہم بتائیں گے کہ تحریف نہ کرنا، یعنی صفات کے معنی کو نہیں بدلا جائے گا، تعطیل نہیں کرنا یعنی صفات کا انکار نہیں کرنا، تکییف نہیں کرنا یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کی صفت ہے تو کیسے ہے، اس کے علاوہ تمثیل نہیں کرنا یعنی صفات کو مخلوق جیسا نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ مانو مگر کیفیت مت پوچھو، ثابت کرو مگر مخلوق جیسا مت سمجھو، یہ بنیادی طور پر ہم سمجھائیں گے۔ بلکہ ہم اسے مثال دے سکتے ہیں۔ کیسے مثال دے سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سننے کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن مخلوق آہستہ سے گفتگو کرتی ہے تب بھی اللہ اسے سنتا ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم سننے اور دیکھنے کا انکار کریں تو ہم قرآن کا بھی انکار کریں گے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دیوار کے پیچھے کیا ہم اسے نہیں سن سکتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کا سننا ہے اس کے معنی اس کے لائق ہے۔ اور ہمیشہ اگر کوئی آدمی صفات کا یا اسما کا انکار کرتا ہے، نرمی سے سمجھائیں، بحث نہ کریں۔ بھائی ہمارا کام اللہ کی بات کو ماننا ہے، اپنی عقل کو قرآن و حدیث پر حاکم نہیں بنانا ہے۔ اللہ نے جو اپنے بارے میں ہمیں بتایا ہم اسے مانیں گے اور ہم مخلوق جیسا نہیں سمجھیں گے۔ اس طرح بنیادی طور پر سمجھائیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے۔ ناز پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا سوال تو سے کہ جیسے اپنے اللہ کے نام پہ صفات کے بارے میں جس طرح سے سب نعرے بتا رہے ہیں، تو کسی بچے کا نام ہم نے صحابہ یا اللہ کے نام پہ رکھا، لیکن لوگ ٹائٹل لگاتے ہیں اپنے نام پہ، جس کا اگر مان لیں فادر کا نام ہے، مان لیجیے ثاقب حسین یا انصاری یا عالم، تو اسی طرح ہم صحابہ کے نام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ اگر لڑکی کا نام ہے تو جہاں کرتے کوئی تبسم کرتے لاسٹ میں، کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے جہاں تک ناموں کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ثابت شدہ نام ہے اس میں تو کوئی تحریف نہیں کر سکتے، ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ عبد لگا کر ہی بولیں گے۔ رہا دوسرے نام جو صحابہ اکرام کے ہیں، جیسے بچہ یا بچی کا نام صحابہ صحابیت کے نام پر رکھا جائے، اور پھر آخر میں والد کا نام، خاندانی لقب یا ٹائٹل جیسے حسین ہے، انصاری ہے، عالم ہے، صدیقی ہے، فاروقی ہے وغیرہ لگا جانا، یہ اصول کے خلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے، بشرطے یہ کہ نام یا لقب میں کوئی شرکی یا غلط تکبر یا جھوٹ کا دعویٰ نہ ہو۔ مثلا لڑکے کے نام عمر فاروق رکھیں، عثمان غنی رکھیں، علی مرتضی رکھیں، ابو بکر صدیق رکھیں، مصعب انصاری رکھیں، بلال احمد رکھیں، خالد حسین رکھیں، عبداللہ عالم رکھیں، تو یہ نام درست ہے۔ اگر نیت صرف اچھا نام رکھنے کی ہے، ٹھیک ہے، لڑکیوں کے نام میں عائشہ صدیقہ رکھتے ہیں، فاطمہ زہرا رکھتے ہیں، خدیجہ کبرا، حفصہ بنت عمر، سمیہ انصاری، زینب فاطمہ، مریم عائشہ، تو دیکھ رہے دو دو نام ملا کر رکھتے ہیں، تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چند باتوں کا خیال ضروری ہے کہ عبد، جب لفظ عبد لگانے کی بات آئے، صرف اللہ کے ناموں کے ساتھ آئے گا، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العزیز، عبد الکریم، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، لیکن کسی مخلوق کے نام کے ساتھ عبد لگانا درست نہیں ہے، جیسے عبد النبی، عبد الحسین، عبد العلی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عبد عبادت اور بندگی کے معنی میں آتا ہے، اور بندگی تو صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اور رہا صحابی کا نام رکھنا، اچھا ہے، بچے کا نام صحابہ کے نام پر رکھا جائے، بہت اچھی بات ہے، کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، معاذ، انس، بلال، خالد، عبداللہ، عبد الرحمن یہ رکھے، یا کوئی اپنی بچیوں کا نام عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، حفصہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سمیہ، صفیہ، ام سلمہ، یہ نام رکھے، سب اچھے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ آخر میں والد یا خاندان کا نام لگانا، کیا ہے، جائز ہے، اگر کوئی آدمی عمر زید حسین، عبداللہ زید حسین، عائشہ زید حسین، فاطمہ زید حسین، ابا کا نام زید حسین ہے، تو آپ نے ہر بچے کے نام کے ساتھ لگا دیا، رکھ سکتے ہیں، یہ خاندانی نسبت ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا انصاری، صدیقی، فاروقی، عثمانی، قاسمی، مدنی، یہ سب نام رکھ سکتے ہیں، لگانا جائز ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا، جھوٹ نہیں ہونا۔ بعض لقب کیا ہے، مثال کے طور پر کسی ادارے کا لقب ہوتا ہے تو آدمی نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی رکھے، اگر کوئی واقعی انصاری خاندان سے نہیں ہے مگر صرف فخر کرنے کے لیے انصاری لگاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر خاندان میں یہ معروف نسبت ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، صدیقہ، زہرا، کبرا، یہ جیسے القاب بھی لڑکیوں کے لیے لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال اور تھا سے تھوڑا کلاس سے ہٹ کے تھا، عقیقہ کے بارے میں، بس میرے گھر جی میں عقیقہ کا بات چل رہا ہے، تو اگر ماں باپ کرنا مطلب چاہتے ہیں بعد میں، لیکن گھر والے چاہ رہے کہ ابھی ہو جائے، ان کے پاس اتنی حیثیت ہے، کیا دوسرے بھی گھر والے کرا سکتے ہیں ان کے بچے کے لیے؟ دادا دادی کرانا چاہتے ہیں، ماں باپ چاہ رہے بعد میں کرائے، اور ایک گائے پہ مان لیجیے کوئی پروگرام بن رہا ہے، اس کے بعد نکاح وغیرہ، اس میں بھی شادی ہو جاتا ہے عقیقہ، دیکھیے، تو بچے کے لیے الگ سے کرنا پڑے والدین گا؟ والدین ابھی عقیقہ کرنا نہیں چاہتے، مالی حیثیت نہیں ہے، لیکن گھر والے چاہتے ہیں کہ ابھی عقیقہ ہو جائے، تو کیا گھر والے دوسری بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے کہا جی ہاں، بچے کی طرف سے عقیقہ گھر کے دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، مثلا دادا، نانا، چاچا، ماموں، کوئی بھی رشتے دار، بشرطے کہ وہ خوشی سے کرے، والدین پر کوئی شرعی اعتراض نہ کریں، اصل ذمہ داری ماں باپ پر ہے، لیکن اگر باپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں طاقت کی بنیاد پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ عقیقہ کب کرنا بہتر ہے؟ بچی کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا افضل ہے، نہ ہو سکے تو اس کے بعد جب بھی موقع ملے فوراً عقیقہ کر لیں، یہ ضروری نہیں کہ 3 چاند یا کسی خاص مہینے کے اندر ہی عقیقہ ہو، اصل سنت 7ویں دن ہے، لیکن تاخیر ہو جائے تو بعد میں جیسے ہی ہو فوراً رکھا جائے، بعد میں جیسا ہی فوراً رکھا جائے۔ لڑکے اور لڑکی کا عقیقہ، لڑکے کے لیے بہتر ہے 2 بکرے 2 دمبے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، اگر لڑکی کے لیے 2 کی استطاعت نہ ہو تو ایک بھی کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ لیکن رہا والدین اگر گھر والے عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ والدین سے نرمی سے بات کر کے ان کی رضامندی حاصل کر لیں تاکہ گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو، لیکن شرعی اعتبار سے اگر دادا، نانا وغیرہ بچے کی طرف سے عقیقہ کر دیں تو عقیقہ ہو جائے گا، خاص طور پر جب مقصد بچے کی طرف سے سنت کو ادا کرنا ہے، یہ درست ہے۔
شیخ زینت تاج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا گھر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے شیخ. الحمدللہ میرے دو بچے جو رائے درگ میں ایک حافظ کالم کورس کرتے ہیں، تو ایک بڑا بچہ ہے، اسے جو دین کی تعلیم سے وہ نہیں پڑھ سکا تو نکال ڈالی تھی میں اسے. تو اب یہ بچہ کالج کو جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں الحمدللہ دین کا ماحول ہے، نماز قرآن سے بھی عبادت ہوتا، اور شام میں مکتب بھی رکھتی گھر پر. تو میرا بچہ جو کالج کو جاتا ہے نا، وہاں پر ناسک دوست اس کے مل گئے ہیں. تو انہیں دھیرے دھیرے نماز سے دور ہوتا ہے، عبادت سے دور ہوتا ہے، اور کیا ہے مطلب باہر سے جو ہے اس کے حالات مجھے نہیں معلوم. تو دھیرے دھیرے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں دین سے دور ہوتا ہے. اب تقریباً یہ جو محرم کا روزہ تھا نا، عشرہ کا، تو روزہ رکھنے کے لیے ہم جب کہی تو اس نے بولا مجھے کیا فائدہ روزہ رکھنے سے، ہمیں بھوکے پیاسے رہیے تو ہم نہ کیا ملتا اور کو. ارے روزہ رکھنے کا ثواب دے اتنا بتاتی ہوں تو ایسے باتیں کئی کرتا ہے تو اور کو بولی میں. تو انہیں عجیب عجیب سوالات کرتا ہے شیخ، میں اس کے جو دین سے ہٹ کر باتیں دکھتی ہیں. ٹھیک پہلے ہے. نمازی تھا، قرآن پڑھتا تھا، سب الحمدللہ تھا بچہ میرا. وہ دھیرے دھیرے انہیں دین سے ہٹتا جا رہا ہے. تو میں اسے کیسا سمجھاؤں، دین کی طرف سے کیسا بلاؤں اسے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات واضح ہے. صاف اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غلط صحبت یا کالج کے کچھ ایسے فرینڈ ملے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ناستک ہیں، یعنی ایتھیس ہیں، بے دین ہیں. دیکھیے، بنیادی طور پر اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ ماں باپ کی تربیت کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ صحیح لوگوں کا، صحیح ساتھیوں کا اور اچھے ماحول کا اختیار کرنا ہے. بچے دیندار ہوتے ہیں الحمدللہ، ماں باپ ان کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن اسکول کالج میں جانے کے بعد غلط لوگوں کی صحبت یہ حقیقت میں انہیں برباد کر کے رکھ دیتی ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے والا مسئلہ نہیں، بلکہ بچے کے دل و دماغ میں دین کے بارے میں جو شکوک داخل ہو رہے ہیں، اس عمر میں سختی، ڈانٹ یا صرف گناہ ہوگا کہہ کر اکثر ٹالنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں حکمت، محبت، مضبوط دلیل، اچھی صحبت ضروری ہے. پہلے اسے دشمن نہ سمجھیں، مریض سمجھیں بچے کو. ٹھیک ہے، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ، بھوکا پیاسا رہنے سے کیا ملتا ہے، تو فوراً یہ نہ کہیں کہ تم کافر جیسی بات کر رہے ہو، تم بگڑ گئے ہو، بلکہ کہیں تمہارا سوال غلط نہیں ہے لیکن جواب صحیح جگہ سے لینا چاہیے، آؤ سکون سے بات کرتے ہیں. یہ جملہ بہت اثر کرتا ہے، کیونکہ بچہ محسوس کرے گا کہ گھر والے میری بات سن رہے ہیں، صرف مجھ سے ڈانٹ نہیں رہے. اور دوسرا، سوالات سے نہ گھبرائیں. آج کل کالج ہے، موبائل ہے، دوست ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں: نماز کیوں، روزہ کیوں، اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، دین ہی سچا کیوں، اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. یہ سوالات اگر گھر میں محبت سے حل نہ ہو تو باہر کے لوگ اسے غلط راستے پر لے جاتے ہیں. اس لیے آپ ان کے سوالات لکھ لیں اور کہیں بیٹا تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو لکھ کر دو، ہم کسی عالم سے جواب معلوم کریں گے، مگر تم وعدہ کرو کہ ضد کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے پوچھو گے. اب روزے کا جواب آسان الفاظ میں دے سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بھوک پیاس رہنے سے کیا ملتا ہے. آپ کہیے بیٹا روزہ صرف بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ انسان کو اپنی خواہشات پر قابو سکھاتا ہے. جو آدمی حلال کھانا اللہ کے حکم سے چھوڑ سکتا ہے، وہ حرام چیز بھی اللہ کے خوف سے چھوڑنا سیکھ سکتا ہے. روزہ دل میں تقوی پیدا کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، کیا تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. جسم کو کھانا چاہیے مگر روح کو بھی غذا چاہیے. نماز، روزہ، قرآن یہ روح کی غذا ہے. صرف جسم کو کھلانے اور روح کو بھوکا رکھیں گے تو انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے. اس کے دوستوں سے آپ ڈائریکٹ کیا ہے اس کے دوستوں پر حملہ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ تمہارے دوست خراب ہیں، انہیں فوراً چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، وہ ضد میں ان کے اور قریب ہوگا. بلکہ بتائیں کہ بیٹا دوست انسان کا رخ بدلتے ہیں. اچھا دوست دین، اخلاق، پڑھائی اور زندگی میں مدد کرتا ہے. برے دوست انسان کو عبادت، گھر، والدین اور مقصد زندگی سے دور کر دیتے ہیں. تم خود دیکھو کہ تمہاری نماز پہلے بہتر تھی، تمہارے دل کے اندر سکون تھا، نرمی تھی. اب وہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں. پہلے نماز میں نرمی واپس کرائیں. ایک دم 5 نمازوں کا دباؤ نہ ڈالیں. خاص طور پر اگر وہ بہت دور جا رہا ہے اسے کہیں بیٹا فی الحال بس ایک نماز کی پابندی شروع کرو، پھر آہستہ آہستہ باقی نمازیں پڑھ لینا. گھر میں محبت کا ماحول بڑھائیں اور کسی اچھے نوجوان عالم دین سے اس کی دوستی کرائیں تاکہ اس کے سوالات بدلیں. اور اس کے علاوہ موبائل فون ہے اور جو وہ پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور جن کے ساتھ وہ جا رہا آ رہا ہے اس کے بارے میں معلوم کریں کہ آخرکار یہ بے دینی کے اثرات اس سے کہاں رہے.
رات کو دیر تک موبائل نہیں دیکھتا، اکیلے کمرے میں بیٹھتا ہے، نماز کے وقت موبائل کدھر رہتا ہے اور کون کون سی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایسے وقت میں دعا کرنا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ دعا کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبہ علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اس کے دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ۔ بچے سے کہنا، بس مختصر انداز سے یہ چیز سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس بچے کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون کو داخل کرے۔ دعا کریں گے بچے کے لیے انشاءاللہ۔ عائشہ خان، آخری سوال انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن اللہ علیکم۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔